الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین اکرام، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار کائنات فخر موجودات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پوری عقیدت و محبت کے ساتھ پیش فرمائیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. معزز حاضرین اکرام، گزشتہ روز ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو نور محمدی کی پیدائش ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور نور محمدی جو منتقل ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام سے شیث علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الغرض نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام علیہ السلام کی پاکیزہ سلبوں سے اور پاکیزہ رحموں سے منتقل ہوتے ہوئے دنیا میں جلوہ فکر ہوا. اس حوالے سے ہم نے گزشتہ روز ذکر کیا تھا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد آج سے نہیں بلکہ جب سے یہ کائنات ابھی وجود میں نہیں آئی تھی تب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنایا جا رہا ہے. میلاد کہتے ہیں، پر اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے، میلاد کے معنی یہ عربی لفظ ہے ولد یلد ولادتن و میلادن. ولد یلد
ولادت و میلادت کے معنی آتے ہیں پیدا ہونا، پیدائش، پیدا ہونے کے ہے۔ بعض حضرات میلاد کو شرک کہتے ہیں، بعض بدعت کہتے ہیں، بعض حرام کہتے ہیں، لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک و بدعت کو ختم کرنے والی ہے، اس لیے کہ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور میلاد النبی کا مطلب ہی ہے کہ شرک کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ میلاد النبی کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی جڑ پیڑ سب کو کاٹ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پیدا ہونے سے پاک ہے، اور ہم اپنے پیغمبر کی پیدائش بنا رہے ہیں۔ پیدا وہی ہوتا ہے جو مخلوق ہے، خالق پیدا ہونے سے پاک ہے۔ تو اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک نہیں بلکہ شرک کی جڑوں کو کاٹنے والا ہے۔ یہ شرک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شرک کہتے ہیں جس میں رب کے ذات اور صفات میں کسی کو برابر ٹھہرانا۔ ہم نے رب الجلال کے برابر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات میں برابر نہیں ٹھہرایا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ رب رب ہے، محمد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بادل خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، رب کی شان اپنی شان ہے، لیکن کائنات میں اگر کسی کی شان اور عظمت ہے تو رب کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے، آپ ہی کا درجہ ہے رب کے بعد، آپ سے افضل، آپ سے اعلیٰ، آپ سے زیادہ فضیلت والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ رب الجلال کے بعد سب سے عظیم ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب رہا کل قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے یہ ذکر سنا تھا کہ میلاد، پہلے اس کو سمجھ جائیں کہ میلاد میں ہم کرتے کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ آج ایک پوسٹ آیا تھا جو بہت پسند آیا، وہ آپ کو سنا کر آگے بڑھوں۔ ہمارے ایک جامعہ نظامیہ کے فارغ ہیں، قابل استاد ہیں، انہوں نے اس چیز کو بھیجا تھا، بہت اچھی لکھی تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے اور ہمارا جو عقیدہ ہے اور معمول ہے وہ اور اچھی طریقے سے ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے۔ یہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے ماذا نفعل بالاحتفال بالمولد النبوی الشریف، کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں کیا کرتے ہیں۔ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں کہ میلاد النبی ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ ساری چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ یہ دیکھ لیجیے کہ میلاد النبی میں ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کی کہ میلاد کے نام پر جلوس نکالے اور ڈی جے بجائے، روزے افضل سے اس کے مخالف ہے۔ لیکن اب ہم جو میلاد منا رہے ہیں، 12 روزہ پروگرام کر رہے ہیں یا جلسے منا رہے ہیں، ہم اس میں کر کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، تو اس کو ذرا دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ میلاد النبی جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا بدعت ہے یا حرام، اس کا جائزہ لیں۔ تو فرماتے سب سے پہلی چیز نقرأ القرآن۔ ہم میلاد النبی میں کیا کرتے ہیں، جلسہ بنائے، سب سے پہلے قاری صاحب کیا کریں، قرآن شریف کی تلاوت پڑھتے ہیں، اور قاری صاحب پڑھتے ہیں، سارے حضرات بغور سماعت کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہاں پر لکھ رہے ہیں فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پڑھنے کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگ تمہیں جتنی آسانی ہو قرآن پڑھو۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہم کیا کرتے ہیں، نذکر اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے حق و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو رب الجلال قرآن مجید میں ارشاد فرمائے وَذِكْرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا خوب خوب ذکر کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد
نمدح الرسول، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتے ہیں۔ رب الجلال پورے قرآن شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ کی عظمت، آپ کی تعریف و توصیف بیان فرما رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں یہ آیت کریمہ ہے وَعَزَّرُوهُ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 157۔ اس میں رب الجلال فرما رہا ہے کہ بس وہ لوگ جو ایمان لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَعَزَّرُوهُ جو ان کی تعظیم و تکریم کرے، وَنَصَرُوهُ اور جو ان کی مدد کرے۔ تو ان کی تعظیم و تکریم کرنا، ان کی تعریف و توصیف کرنا، یہ رب الجلال کو حکم دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نجتمع علی الخیر، ہم خیر کے لیے، یہاں پر شر کے لیے، فتنہ فساد کے لیے جمع نہیں ہو رہے، خیر کے لیے، اللہ رسول کی بات سننے کے لیے جمع ہو رہے۔ اس کا تو حکم رب الجلال نے قرآن مجید میں دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے لوگوں تم نیکی پر ایک دوسرے کا ساتھ دو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم گناہ پر، نافرمانیوں پر، دشمنی پر اکٹھا مت ہو، جمع مت ہو، تم نیکی اور بھلائی اور اچھے کاموں پر ایک جا جمع ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ، ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا سپورٹ کرو۔ یہ بھی رب الجلال کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد نذکر بعضنا بالطاعت، اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام قرآن حدیث ذکر کرتے ہیں، اس میں کچھ نصیحت کی باتیں آتی ہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں۔ ہماری نصیحت کی باتیں، لذت کی باتیں، ہماری تربیت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے حضور کا اسوہ بھی جاتا ہے، اس کا بھی رب الجلال نے حکم دیا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے حبیب آپ لوگوں کو نصیحت فرماتے رہیے، کیونکہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تو تعین الطعام، اگر حسب استطاعت بعض دفعہ کھانا بھی کھلایا جاتا ہے میلاد کی محافل، جیسے کہ تقریباً 10-12 سال سے بعد کے روز یہاں پر بازو جبر بخشر حال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے روز کھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ رب الجلال کھانا کھلانے والوں کی تعریف فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ جب ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، شکریہ آپ نے کھانا کھلایا، تو یہ کہتے ہیں لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، اے لوگوں ہم آپ کا نہ شکریہ چاہتے ہیں نہ اس پر تمہارا بدلہ چاہتے ہیں، ہم نے جو تم کو کھلایا اللہ کی رضا کے لیے کھلایا، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کھلایا۔ انما نطعمكم لوجه اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ولا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم تم سے نہ تو بدلہ چاہتے ہیں نہ تمہارا شکریہ کی ضرورت ہے، ہم جو بدلہ چاہیں گے اللہ سے بدلہ چاہیں گے، اس کے اجر کا اور اس کا صلہ ہم اللہ سے لیں۔ ندعو اللہ تعالی بخیر، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں خیر کی دعا کرتے ہیں، جبکہ رب الجلال نے دعا کا حکم دیا ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اے لوگوں تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک سوال کر رہے ہیں فَإِنْ كَانَ فِعْلُنَا كُلُّهُ أَمْرٌ امر به القرآن فإن الحرام بدعہ، یہ ساری چیزیں ہیں یہی کرتے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی ہے ہمارے ایک اور ایک اضافہ اس میں اضافہ کریں، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، آخر میں سلام بھی پڑھتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں، سلام نہیں پڑھتے آپ، جبکہ رب الجلال خود حکم دے رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو، اور رب الجلال خود پیغمبروں پر سلام بھیج رہا ہے وسلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو سارے عالموں پر نوح علیہ السلام کا، وسلام علی ابراہیم وسلام علی الیاسین، سارے پیغمبروں پر رب الجلال سلامتی بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے، تو رب الجلال سلام بھیجنے کا بھی حکم دیا ہے، اور خود رب الجلال
یہ کریں. یہ سارے کام جو بھی کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا کبھی قید نہیں لگائی کہ یہ ٹائم پر کرو وہ ٹائم پر مت کرو, فلاں جگہ کرو فلاں جگہ مت کرو, یہ کوئی قید نہیں لگائی. الغرض یہ کچھ اچھی چیزیں تھیں اس لیے میں نے آپ کی گزار کر دیا, آپ کے سامنے رکھ دیا. اب میں اصل عنوان کی طرف آ رہا ہوں. معزز حاضرین اکرام, کل گزشتہ ہم نے کچھ چیزیں اس ضمن میں ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حضور کا ذکر پیغمبروں نے جاری فرمایا, جیسے کہ وعدہ میثاق اللہ تعالیٰ نے کیا تیسرے پارے میں کہ لوگوں یاد کرو جب ہم نے سارے پیغمبروں سے میثاق یا عہد و پیمان لیا, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اے پیغمبروں جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت, نبوت اور کتاب عطا کروں گا, ثم جاءكم رسول, پھر ایک حکمت والے رسول تمہارے بعد آ جائیں گے, مصدق لما معكم, جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں گے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, اے لوگوں اے پیغمبروں کی جماعت اے پیغمبروں کے ارواح, تم ضرور بھی ضرور اگر ان کی جماعت زمانے میں موجود ہو انہیں پاؤ تو ضرور بھی ضرور پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. قال أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِصْرِي, پھر رب نے اقرار کو دوبارہ تجدید کرایا, فرمایا کیا تم میرے اس اقرار اس عہد و پیمان کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا أَقْرَرْنَا, سارے پیغمبر کی ارواح نے کہا کہ ایک بار ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين, تم خود گواہ رہو اور تم پر میں بھی گواہ رہتا ہوں. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون, اگر کوئی وعدے سے پھرتا ہے تو وہ فاسقوں میں سے شمار ہوگا. یہ رب جلال نے پیغمبروں کے ارواح سے یہ عہد کیا تھا عالم ارواح میں, عالم امر میں, عالم ارواح میں, جب یہ ابھی یہ دنیا میں نہیں آئے تھے. یہ ساری ارواح حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک عام میثاق لیا اپنی ربوبیت کا, اور دوسرا میثاق دوسرا عہد جو رب جلال نے لیا جو پیغمبر کے ارواح سے نبوت محمدی پر لیا, اور کس بات کا لیا کہ تمہارے بعد ایک عظمت والے پیغمبر آئیں گے. آنا کیا ہے؟ ولادت ہی تو ہے. آنا کس کو کہا جاتا ہے؟ آئیں گے, کیسے آئیں گے؟ ولادت ہوگی ان کی. اب پھر وقت وہ ان کے درمیان پر موجود تھے وہاں پر, لیکن پھر آئیں گے دنیا میں ان کی ولادت ہوگی. تو رب جلال حضور کی آمد کا ذکر آسمانوں کا پیغمبروں کے سامنے فرما رہا ہے. تو گویا کہ حضور کی میلاد کا سب سے پہلا جلسہ آسمانوں پر ہوا. سب سے پہلے میلاد کا جلسہ, حضور کی آمد کا تذکرہ انبیاء اکرام کی جماعت کے سامنے رب جلال نے سب سے پہلے فرمایا. یہ ذکر ہم نے کل کر لیا. اب اسی کی بنیاد پر جب پیغمبروں کو رب جلال نے بیان فرما دیا, بتلا دیا, ان سے وعدہ لے لیا, میثاق لے لیا, اب اس کے بعد وقتاً فوقتاً پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے رہے, دنیا میں آتے رہے, اور بس ہر پیغمبر اپنی امت سے یہ کہتے ہیں, ہر پیغمبر بس اپنی امت سے یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی آخر زمان, ایک عظمت والے, شان والے, رفعت والے, منزلت والے, ایک عظیم الشان رسول آنے والے, اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. ہر پیغمبر اپنی امت کو کہا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تورات میں, زبور میں, انجیل میں لاکھ کوششوں کے باوجود یہود و نصارہ نے حضور کے ذکر کو مٹانا بہت چاہا. انہوں نے اپنے نسخوں سے حضور کا ذکر مٹانے کی پوری کوششیں کی, لیکن پھر بھی سیدھا کہیں کہیں پر جو تورات اور زبور انجیل کے جاننے والے تھے وہ علماء بعد میں جب ایمان لائے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ حضور کا ذکر, حضور کا نام, حضور کے صفات تورات اور انجیل میں موجود ہے. ایسے کئی شواہد پائے جاتے ہیں. یہ تو تورات اور زبور اور انجیل کی باتیں ہیں, لیکن یہاں کی ہندوستان کی جو مذہبی کتابیں ہیں, یہاں کی ہندوستان کی مذہبی کتابیں, جو غیر مسلموں کی جو کتابیں ہیں, ویدا وغیرہ, گیتا وغیرہ, فلاں جو کی مذہبی کتابیں ہیں,
ان کتابوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ یہ کتابیں ان کی نہیں ہوتی، یہ کتابیں کفار و مشرکین کی نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے، یہ یاد رکھیے اچھی طریقے سے، یہ غلط نہیں ہے۔ یہ جو ان کی مذہبی کتابیں بعض تو منگڑت کہانیوں پر منحصر ہے، بعض نصیحتوں پر اور اچھی باتوں پر منحصر ان کی کتابیں، گیتا وغیرہ، وید وغیرہ، تو ان دو قسم کی کتابیں ان کے پاس، بعض اچھی نصیحتیں وغیرہ ہیں جس میں اچھے اخلاق میں اعلیٰ کردار کی تعلیم دی گئی ہے اور روح کے اوپر، تزکیہ نفس کے اوپر اس پہ زور دیا گیا ہے، اور بعض کہانیاں من گڑھت سے وغیرہ اس میں ذکر کیے گئے۔ تو یہ لوگ جو من گڑھت کہانیاں سے اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، ورنہ ان کی بھی جو مذہبی کتابیں ہیں وہ محققین اور ریسرچ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں بھی تحریفیں ہوئی، تبدیلیاں ہوئی، لیکن در حقیقت یہ پچھلے پیغمبروں کی ہی کتابیں تھیں، یہ آسمانی کتابیں نہیں تھیں۔ اس میں جو اچھے اخلاق اور تعلیم کی باتیں بتائی گئی ہے یہ پچھلے پیغمبروں کے صحیفے تھے، پچھلے پیغمبروں کے صحیفے تھے جو اس میں تبدیلیاں کرتے کرتے کچھ اچھی باتیں اس میں رہ گئی اور بہت ساری باتیں غلط سلط بھی اس میں شامل کر دی گئی۔ تو اس طرح یہاں کی ہندوستان کی کتابوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کے صفات و آپ کا نام ملتا ہے۔ تو آج کچھ چیزیں جو تورات اور انجیل وغیرہ میں زبور میں آئی ہیں ان چیزوں کو ہم آج شامل کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز بھی ہمیں اچھی طریقے سے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ 1400 سال سے نہیں چل رہا ہے، حضور کی آمد سے نہیں شروع ہوا، بلکہ حضور کے آنے سے پہلے حضور کا ذکر چل رہا ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے حضور کی ولادت کی خوشخبری آتی گئی، حضور کے آنے سے پہلے پیغمبروں نے حضور کی میلاد کی خوشخبریاں اور بشارتیں کی ہیں، جیسے کہ خود ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیخ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کا واضح طور پر ذکر لکھا ہے قرآن مجید میں۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرمائی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوئی، اے بارگاہ وہ جو عظمت والا، شان والا، رفعت والا جو رسول بھیجنے والا ہے، اے بارگاہ اس کو میری اولاد میں سے بھیج، اس عظمت والے رسول کو میری اولاد میں سے بھیج۔ رب الجلال نے دعا قبول فرمائی، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، اے لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے بارگاہ جو نبی آخر الزمان خاتم النبیین آنے والے ہیں ان کو میری اولاد میں سے پیدا ہو، اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں انا بشارت عیسیٰ، میرے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت و خوشخبری ہو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کل ہم ذکر سنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم، اپنی جماعت، اپنی امت کے سامنے خطاب کرتے ہوئے اور ایک بات نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو، وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ بِي، اور میری والدہ جب میں استقرار کا یا والدہ کے بطن مبارک میں، تو میری والدہ فرماتی ہے میری والدہ کے بطن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہت ساری روایتیں کتب سماعیہ میں آئی ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد لقیت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے وہ ملاقات کی، اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات۔ حضرت عمرو بن العاص یہ بھی تورات کے بہت بڑے عالم تھے،
وہ فرماتے کہ میں نے حضرت عمرو بن عاص سے حضور کے صفات جو تورات میں ذکر ہوئے اس کو بیان کروں. انہوں نے کہا عجب کیوں نہیں، ضرور بیان کروں گا. واللہ انہ لموصوف ببعض صفته فی القرآن، بے شک وہ صفات جو قرآن میں ذکر ہوئے وہی صفات کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی ذکر کیا. اب وہ صفات ذکر فرمائے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفات ذکر کیا، یہی صفات اللہ نے تورات میں بھی ذکر کیا. اے نبی ہم آپ کو بھیجا ہے اپنے آپ کو گواہ بنا کر، شاہد بنا کر، مبشرا بشارت دینے والا بنا کر، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر، وحفظا للمؤمنین عن التعدی. اور اس میں نگاہ اور یہ بھی ہے تورات میں کہ وہ امین بغیر پڑھے لکھے لوگوں کو یہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے. یعنی عرب کے خطے میں یہ رسول اللہ کا بھیجا گیا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انت عبدی ورسولی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے بندے ہو اور رسول ہو. سمیتک المتوکل، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، وکیل رکھا. لیس بفضل ولا غلیظ، تم نہ دل کے سخت مزاج ہو نہ اخلاق کے سخت مزاج ہو، نرم دل ہو اور نرم اخلاق والے ہو. یہی صفات اللہ نے 14 پارے میں سورہ نساء میں بیان کیا، سورہ آل عمران میں، جسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اے حبیب مکرم اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ لنت لهم ان کے لیے نرمی فرماتے ہیں. ولو كنت فظا غلیظ القلب، اے حبیب اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت پتھر دل ہوتے تو یہ اتنے لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے. یہ صفات اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی حضور کے ذکر فرمایا. یہ صفات اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو تورات میں بھی بیان کروایا، پھر قرآن میں بھی بیان کروایا. پھر فرمایا ولا سخاف فی الاسواق، اور یہ بازاروں میں پھرنے والے نہیں ہیں زیادہ، یعنی بازاروں میں کھانے پینے والے اس طریقے سے ولا یدعوا بالسیئۃ السیئۃ، اور یہ برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے نہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے. دشمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاٹنے کی پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کچرا ڈالتی وہ بڑھیا، لیکن وہ جب بیمار پڑی تو خود اس کی عیادت کے لیے چلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں نے کیسا سلوک کیا، حضور نے ان کا صلہ اچھائی سے لیا. ولكن يعفو ويغفر، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ معاف کر دیتے اور بخش دیتے. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماتا میں نہیں بلایا جب تک کہ تیری قوم کو سیدھا نہ کر دے. اور اب قوم کتنی تیری تھی، پوری دنیا میں سب سے گھٹیا قوم، جن کے اخلاق کردار کے اعتبار سے سب سے قیمتی قوم عرب قوم تھی اس وقت میں. اور اس قوم کو رب الجلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے اخلاق کریمہ کے ذریعے، آپ کی تعلیم و تربیت کے ذریعے دنیا کے سردار اور قائد کے طور پر ابھار دیا. اور اس قوم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا. اور فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ یہ بہت بڑے عالم گزرے، جیسے کہ مختلف بھی ہیں، ان کے بہت سارے عقائد اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن بہت بڑے اہل علم ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک تورات کے نسخے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر پڑھا. اس میں تورات کے نسخے زبور کے نسخے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر تھا، لیکن بعد میں ایک دوسرے نسخے میں دیکھا، بعد میں ایک دوسری کتاب میں دیکھا تو موجود نہیں تھا. یعنی بدماشی سے انہوں نے پیش کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر، کتابوں میں تحریف و تبدیل کر دیا ہے. کیونکہ اگر ایک ہی کتاب موجود ہو تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے تو حضور کا ذکر ہے، تو یہ چاہیے یہ تھا کہ حضور پر ایمان لانے کے لیے ان کو حضور پر ایمان لانا پڑتا اگر ان کی کتاب کو سچ مانا جائے. اگر وہ خود اپنی کتاب پر ایمان لاتے تو حضور کی نبوت پر ایمان لانا پڑتا، قرآن پر ایمان لانا پڑتا اور حضور کی رسالت پر ایمان لانا پڑتا. لیکن انہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کو
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دوسرے نسخے میں حضور کی نبوت کا ذکر پڑھا، لیکن جب بعد میں پھر دوسرے نسخے کو اٹھایا تو اس میں حضور کا تذکرہ نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اب اس کی تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، لیکن اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ جن کو گوارا نہیں کر رہا لیکن وقت اجازت دے دیتا ایک طویل واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع مناسبت سے آپ کا واقعہ سنائیں گے، لیکن اختصار کے ساتھ سن لیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ حق کی تلاش میں، حق کی جستجو میں نکل پڑے۔ آخر میں چونکہ یہ اللہ کو پانا چاہتے تھے اور صحیح راستے کو پانا چاہتے تھے، یہ اس وقت ایک راہب کے پاس گئے، یہ حضور کی ولادت سے پہلے کا واقعہ، ایک راہب کے پاس گئے۔ اس نے آپ کو جو بھی تعلیم و تربیت دینا تھا کیا، اس کے بعد کہا کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اب کہاں جاؤں؟ وہ کہنے لگا، وہ راہب کو کہنے لگا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں تمہیں ایک مقام بتاتا ہوں، وہ بڑا ایک راہب ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہاں سے وہ دوسرے راہب کے پاس گئے۔ اس کے بعد وہ راہب نے بھی کہا کہ نبی آخر الزمان کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس نے بھی جو ساری نشانی علامتیں تھیں وہ بتلا دیا، اور کہاں پیدا ہوں گے، کیا کیا نشانیاں، وہ ساری چیزیں بتا دی۔ اس کے بعد جب اس کا وقت قریب آیا، وہ کہنے لگا کہ اب مجھے زمین پر کوئی بھی نہیں، اب تم چلے جاؤ، عرب کو چلے جاؤ، کا وقت قریب آ گیا۔ اب یہ اس کا موت کا وقت قریب آ گیا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عرب کا رخ کیا، لیکن ہوا ایسا قصہ کہ درمیان میں لٹیروں نے ان کو پکڑ لیا اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ اب یہ جانا عرب کو چاہ رہے تھے حضور کی طرف، لیکن ان کو غلام بنا کر بیچ دیا انہوں نے۔ اب وہ بکتے اللہ نے فرمایا ایسا ہوا کہ وہ خریدے گئے، ادھر اس نے خریدا، ادھر بیچا، ادھر بیچا، ادھر خریدا، ادھر خریدا، وہ بکتے بکتے وہ مدینے میں آ گئے، مدینے میں آ گئے۔ اب وہ ایک یہودی کو خرید کر لایا اور اپنے باغ میں کام کاج کرنے لگا دیا، باغ میں کام کاج کرنے لگا دیا۔ اب آپ نے کام کاج کرتے تھے، اب وہ راہب نے بتا دیا تھا، ساری آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا، بتا دیا سارے صفات وغیرہ وہاں بھی بتا دیا تھا۔ وہ اس بات پر تو مطمئن تھے کہ یہیں پر وہ پیغمبر آنے والے، کیونکہ جو علامتیں بتایا تھا، کھجور کے درخت، پہاڑیاں وغیرہ، جنگلاتی علاقہ، یہ ساری چیزیں بتا دیا۔ تب وہاں پر تھے، بس وہ حضور کے انتظار میں رہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ، یہاں پر مجھے اللہ ہمارے استاد محترم کے درجات بلند فرمائے، حضرت علامہ عبدت المحدثین شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ وہ بڑے پیارے لے کر یہ واقعہ سنا رہے ہیں، بڑے پیار سے، بڑے مزے لطف، بڑے لطف سے سنا رہے تھے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ماننا یہ ہوتا کہ وہ بات کو جو پانی سیچنا ہوتا سیچتے کرتے رہتے، اس کے بعد جب ٹائم ملتا تو یہ جھاڑ پر چڑھ جاتے، جھاڑ پر چڑھ جاتے اور ادھر ادھر دیکھتے کہیں بچے سے درمیان میں زمان آ تو نہیں رہے، ادھر سے آ رہے، کب آئیں گے، بس کے تلاش کرتے، انتظار کرتے، کب آئیں گے، کب جا کر ملوں گا، اور جو راہب نے جو علامتیں بتایا ان کو وہ علامتیں دیکھوں گا، ان پر ایمان لاؤں گا۔ یہی انداز ہوتا تھا شیخ الحدیث، بس یہی ایک روانی کے شیخ الحدیث فرماتے جاتے ایک محبت بڑے انداز میں، الغرض وہ وقت آ بھی گیا، وہ وقت آ گیا تو انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائے، انہیں خبر ہوئی کہ مکے میں ایک پیغمبر نبوت کا اعلان کیے ہیں، اور ان کے اب جو بھی خبریں ملتی رہی بس یہ غلط دیتے کہ ان سے جانے کب ملی، لیکن یہ جا نہیں سکتے جو غلام تھے اور وہ باغ میں کاج کی ذمہ داری تھی، آقا چھوڑتا نہیں تھا۔ الغرض اس کے بعد عرصہ بیتا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائے۔ اب یہ بے چین بے تاب تھے، اب کب جاؤں کب ملوں، کب جاؤں کب ملوں۔ تو الغرض جب آ گئے تو انہوں نے یہ کہ اپنے آقا سے اجازت طلب کی، آقا مجھے اجازت دیجیے، ایک ہستی مکے سے ادھر مدینے کو آئے ہوئے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اجازت دے دیا۔ تو انگور کا باغ تھا، اس کا
اچھے خوشے لیے انگور وغیرہ اور کھجور وغیرہ لیے اور لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر لے جا کر لیجیے یہ صدقہ ہے, لیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اس کو لے لو, لوگوں میں تقسیم کر دو. لا نأخذ الصدقہ نأخذ الہدیہ ولا نأخذ الصدقہ. ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں, صدقہ نہیں لیتے, صدقہ نہیں کھاتے ہیں. جیسے ہی سننا تھا وہ اب اپنے اندر مطمئن ہو گئے, خاموش ہو گئے. ابھی ایک نشانی دیکھی, ابھی یہ صدقہ قبول نہیں کرتے. اب چلے گئے, پھر دوسرے دن اپنے آقا سے بولو کہ میں پھر ان سے جا کے ملنا چاہتا ہوں. اب پھر کھجور اور انگور لیے اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں جا کے یا رسول اللہ یہ ہدیہ قبول فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تناول فرمائے. تو دو نشانیاں ہو گئی, اور ایک علامت بتایا تھا, اور ایک علامت بتایا. تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے, اب یہ دیکھے اب یہ دو نشانیاں تو دیکھ لی. عرب کا علاقہ یہ اور نشانیاں نہیں, یہ تو عرب کے علاقے میں آئے, مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے یہ بھی نشانی دیکھ لی ہے, اور وہ ہدیہ قبول کریں گے یہ بھی دیکھ لی ہے, صدقہ قبول نہیں کریں گے, صدقہ نہیں کھائیں گے یہ بھی دیکھ لی ہے. اب ایک علامت رہ گئی, اب اس کے واسطے بے چین ہو رہے ہیں, اب بے چین ہو رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اے سلمان کیا دیکھنا چاہے, اور رب دیکھنا چاہے. آپ نے کچھ سے کپڑا ہٹایا اور دیکھ لو سلمان, میرا نبوت کہے تو وہ دیکھنا چاہے. وہ پیچھے گئے اور کچھ کے پیچھے گئے اور میں نے وہ جیسے ہی دیکھا اس کو چھوڑ لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور اسلام قبول کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا بات کیا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنی آنکھ بھی جو ان کے اوپر گزرا, کیسا بھیگے وہ, کیسا ادھر میں ادھر میں, یہ سارا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا گیا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور سے عرض کیا سارا واقعہ سنا, یا رسول اللہ ایسا آزاد تھا لیکن لوگوں نے پکڑ کے مجھے بیچ دیا, غلام بنا دیا. یا رسول اللہ میں وہ غلام ہوں, اس کے پاس مجھے کام کرنا, میں نہیں چھوڑ رہا یا رسول اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم چھوڑیں, جاؤ اسے جا کر کہو کیا قیمت دے گا, جو قیمت دے گا ہم چھوڑیں, جو قیمت ہوگی وہ ادا کرے گا اور تمہیں چھڑا لے گا. وہ جا کر اپنے آقا سے کہتے ہیں میں آزاد ہونا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگا میں آزاد نہیں کرتا تمہارے, نہیں مجھے خریدنا چاہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا اچھا اب اس کو بیچنا چاہیے, بدماشی سے بیچو. اس نے ایک پلان بنایا اور کہنے لگا اچھا تم جانا چاہتے ہیں, تمہارے کو آزاد کر دوں, ایک شرط ہے, ایک شرط ہے, یہ میری جو زمین ہے, یہ میری جو زمین ہے, یہ زمین میں کھجور کے درخت لگائے جائیں, کھجور کے درخت لگائے جائیں, اور کھجور کے درخت بڑے ہو جائے, بڑے ہونے کے بعد جب یہ پھل آ جائے, پھل پک جائے, تو اس کے بعد تمہارے کو آزاد کرنا. کھجور کے درخت لگائے گا تو پھر پھل آئے گے گا, پھل پکے گے گا, کیونکہ کھجور بہت طویل عرصے کے بعد آتے ہیں. تو اب یہ تو کہے کہ میری آزادی کے قرار نہیں ہے, جا کر رسول اللہ کے حضور کی بات کر سنا, یا اللہ ایسا ایسا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلو جا کر لگائیں. رسول اللہ کیسے, چلو جا کر لگائیں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلے, جا کر جو اس کا باغ ہے بتا دیا کہ یہ اپنا علاقہ ہے, تو طرف لگا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ ہے جائے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک درخت لگاتے پورے جتنے تقریباً 200-300 درخت ہیں وہ سارے درخت لگا دیے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہوا کہ دوسرے دن پورے کے پورے درخت بڑے ہو گئے اور ان کو پھل آ کر پک گئے. پورے درخت بڑے ہو گئے اور ان کو پھل آ گئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آقا کے پاس گئے, جو دیکھو تمہارا وعدہ پورا ہو گیا, اب مجھے چھوڑو. اب وہ پورے کھیت کا جائزہ لیا, پورے باغ کا جائزہ لیا, اور وہ دیکھا پورے درخت بڑے ہو گئے, آ گئے, پھل بھی آ گئے. اس کے بعد اس کے گھر بدماشی نہیں دیکھا, ادھر ادھر دیکھا, لیکن ایک دو درخت تھے جو بڑے نہیں ہوئے, ایک دو درخت تھے جو بڑے نہیں ہوئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لگائے,
یہ حکم لگائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا سلام پڑھا یہ کیوں کرے یہ کیوں کرے اللہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر پھر دوبارہ لگائے رب جلال نے پھر اس کو بڑا کر دیا اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ سارا واقعہ اپنی آزادی کا وغیرہ وغیرہ ایک بہت پیارا واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو آپ نے پچھلے زمانے کی کتابوں کے علماء یہود کے رائیوں سے سنا تھا آپ تڑپتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ایمان لائے تو اس طریقے سے پہلے یہود کے علماء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و توصیف تورات زبور انجیل میں پاتے تھے اور وہ اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ کب نبی اپنے زمان کا ظہور ہو اور کب ہم ان پر ایمان لائیں کیونکہ بہت سارے علماء جیسے کہ حضرت نوفل کا تذکرہ بخاری شریف میں ملتا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو جا کر وہ واقعہ ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کیا یہ جو صفات بیان کر رہے تمہارے اوپر معاملہ نہیں یہ تمہارے پاس آتا ہے ناموس یہ فرشتے کو کہتے ہیں یہ ناموس تمہارے پاس آتا ہے میرے پاس تو وہ حضرت ورقہ بن نوفل خوش بھی ہوئے اور افسوس بھی کرتے ہیں خوشی اس بات کی تھی کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آتا تمہیں نبوت مبارک تمہیں رسالت مبارک لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ لیکن تمہاری قوم تمہیں تمہارے اپنے وطن سے بے وطن کر دے تمہارے وطن سے تمہیں نکال دے گی اے کاش اگر میں اس وقت ہوتا تو تمہاری ضرور مدد کرتا لیکن میرے موت کا وقت قریب آ گیا لیکن حضور کے اعلان نبوت کے بعد یا حضرت کے بعد وہ موجود نہیں کہ انتقال کر کے شہر کے مرخہ بھی ہوگا تو سارے یہود علماء یہی چاہتے تھے کہ حضور کی اعلان نبوت ہو حضور کا ظہور ہو پر ایمان لائیں لیکن بعد والے قوم یہود جب حضور اعلان نبوت بتائے تو یہ محض عداوت حسد دشمنی کی بنا پر حضور کی نبوت کا انکار کر گئے اور الگ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پھر وہی کجربی ٹیڑھی شرم اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ عداوت دشمنی کسی روش پر چلی اور حضور پر ایمان نہیں لائے مسلمانوں کے دشمن ہو گئے حضور کو کئی مرتبہ شہید کرنے کی کوشش کی الغرض یہ روز اول سے آج تک ان کی سازشیں چلتی آ رہی ہیں تو یہ کچھ تذکرے تھے جو پچھلی کتابوں میں پچھلی راہبوں سے منقول ہوتے ہوئے تورات میں زبور میں انجیل میں وارد ہوئے ایسے بہت سارے سینکڑوں واقعات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی کتابوں میں لکھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے باریا ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے محبت کی اے باریا ایسی محبت کی توفیق عطا فرما جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی ایسی محبت عطا فرما جیسا عمر فاروق اور عثمان غنی مولا علی رضی اللہ عنہ نے کی اے باریا ہمارا حشر نشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیقین شہداء صالحین نبیین کے ساتھ فرما وصلی اللہ تعالی وسلم